لیکن مجھے خوف یہ ہے کہ مجھے یہ اگر ہٹائیں گے اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں راستے سے ہٹ گیا تو قوم سو جائے گی. ان کا یہ خیال ہے کہ اگر عمران خان کو ہٹا دیا جائے تو نہ یہ کیمپین کر سکے کچھ کرے گا تو تحریک انصاف بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی اور یہ جو لوگ ہیں انہوں نے تو پھر سے قبول کر لینا جو بھی ہو. تو اس کے اوپر میری جان بھی خطرے میں ہے اور یہ مجھے جیل میں ڈالنا چاہتے ہیں. آپ کو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ فیصلہ کر لینا ہے کہ عمران خان ہو یا نہ ہو. آپ نے اپنی حقیقی آزادی کی جنگ لڑتے رہنا ہے. یہ جہاد ہے آپ کے لیے اور اسی میں آپ کا مستقبل ہے. اگر یہ ہم کامیاب ہو جاتے ہیں اس ٹائم پہ یہ ملک بدل جائے گا. جو میں نیا پاکستان کی بات کرتا ہوں وہ نیا پاکستان آ جائے گا آپ کا. اس راستے پہ ہم نکل جائیں گے. لیکن ظلم کے نظام پہ کبھی بھی کوئی معاشرہ اوپر نہیں جا سکتا. کفر کا نظام چل جائے گا, ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. حضرت علی کا قول ہے. یہ نظام کبھی بھی نہیں چلے گا. اور آپ کے سامنے جدھر ہم گر چکے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ کیوں ہے کہ جب آپ ان چوروں کو این آر او دے دیں اور بیچارہ غریب آدمی جیلوں میں رہے تو اس قوم کی تو کوئی مستقبل نہیں ہے. اس لیے جو بھی مجھے پکڑتے ہیں, آج پکڑتے ہیں, کل پکڑتے ہیں, میں ساری قوم کو یہ کہتا ہوں کہ آپ نے اپنے حقوق کے لیے سڑکوں پہ نکلنا ہے. جانوروں اور بھیڑ بکریوں میں یہ فرق ہوتا ہے, بھیڑ بکریاں سارے ظلم سہ جاتی ہیں. انسان کا بڑا مقصد ہوتا ہے, وہ ظلم کا مقابلہ کرتا ہے, وہ جہاد کرتا ہے اور وہ ایک معاشرے کو زندہ کر دیتا ہے. حضرت امام حسین کی جو شہادت تھی وہ ساری دنیا کے لیے, مسلمانوں کے لیے ایک چیز سامنے آ گئی کہ جو رائے حق ہے اس کے لیے اگر آپ کی جان بھی چلی جائے آپ اپنے معاشرے کو زندہ کر دیتے ہیں. جس طرح علامہ اقبال نے کہا کہ وہ کربلا کی سوچ سارا وقت مسلمان ریولوشنری اسپرٹ میں رہتا ہے, اپنے آپ کو پھر سے کھڑا کرتا ہے کہ میں نے رائے حق پہ کھڑا ہونا ہے. یہ سیدھی سیدھی جنگ ہے چوروں کی اور رائے حق کی. اور اس کے لیے میں پھر سے قوم کو اپیل کرتا ہوں, میں ہوں یا نہ ہوں, آپ نے اس جنگ, اس جہاد سے ہٹنا نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ ہٹ گئے تو یہ سارا پاکستان کا مطلب ختم ہو گیا. پھر یہ بہت بڑا دھوکہ تھا پاکستان.